آپ بلا وجہ کہتے کہ وہ معصوم ہے، علی اپنے بیٹے سے یہ بات کر رہے، لیکن نہیں، کوئی مومن اپنی خرابی کو چھپانے کے لیے اتنی جسارت تو نہیں کرے گا کہ حسن مجتبیٰ کی عصمت کو خطرے میں ڈال دے۔ تو در حقیقت یہ پیغام ہے لیے، اور کیا پیغام ہے؟ علی کہہ رہے میں محافظ رسالت ہوں، دعوت ذی العشیرہ اور مکے کی گلیوں سے لے کر اس وقت تک دیکھو جب میرے گلے میں رسی باندھی گئی اور مدینے کے بازاروں میں مجھے اس طرح گھسیٹا جا رہا ہے کہ خانہ فاطمہ کا دروازہ جل رہا ہے، محسن کا لاشا پڑا ہے اور علی چپ ہے۔ مقتدر کا پتھر کے مقابلے میں پتھر رسالت کو بچا رہے، اور مدینے کی گلیوں میں چپ رہ کر اور مظالم برداشت کر کے رسالت کو بچا رہے۔ علی کی ساری زندگی محافظ مگر تمہارا گھر۔ اب دشمن نے طریقہ کار بدل دیا۔ یہ حسن مجتبیٰ کے نام ایک ایسا وصیت نامہ کہ اس کا ایک ایک جملہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل، اور مومن کو ہر سانس اس طرح لینا ہے کہ جملے یاد رہے کہ بیٹا اب دشمن تمہاری اولاد پہ قبضہ کرے گا۔ اور تاریخ میں دیکھ لیجیے کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ علی کے بعد علی کے شیعوں پہ پابندی لگائی گئی کہ اپنے بچوں کو تمہیں حکومت کے اسکولوں میں بھیجنا ہے، اور بڑی سہولتیں ہیں اسکولوں میں۔ علی کے ماننے والوں پر عرصہ حیات تک تنگ کیا جا رہا، علی کے شیعوں کو چن چن کے شہید کیا جا رہا، اور ان کی اولادوں کے لیے بہترین اسکول کھولے جا رہے، اور باقاعدہ ایک جانب یہ پابندی ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول میں بھیجنا، ویسے تو سارے عالم اسلام کا حکم ہے، علی کے شیعہ خاص طور پر، اور دوسری جانب یہ بھی ہمدردی پیدا ہوئی علی کے شیعوں کے بچوں کے بارے میں۔ وہ جو ایک محاورہ ہے نا کہ ماں سے زیادہ چاہے، کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوتی ہے۔ اب ایک مرتبہ حکومت کے دل میں علی کے شیعوں کی اولاد کے بارے میں ہمدردی پیدا ہوئی۔ وہ کیا ہوئی؟ کہا کہ بھائی ہم ہر بچے کو ایک کھلونا مہیا کریں گے۔ یہ حکومت کس طریقے سے کام کر رہی اس زمانے کی، کچھ وجہ ہے کہ میں تاریخ سنا رہا ہوں جبکہ وقت آج بہت کم، یہ خاص مسئلہ ہے۔ اور کھلونا کیا دیا گیا؟ 1400 سال پہلے کون سے کھلونے تھے؟ یہ جتنی بھی آج کل آپ کو یہ ٹوائے انڈسٹری نظر آ رہی ہے، یہ سب تو نہیں تھی۔ اور دیہاتوں اور گاؤں میں آج بھی بچوں کا سب سے بہترین کھلونا کوئی جانور ہوتا، جانور کا بچہ۔ بچے زیادہ مانوس ہوتے، جیتی جاگتی اور حرکت کرتی ہوئی چیز۔ چنانچہ ہر گھر میں بکری کا ایک بچہ بھجوایا گیا، 2-4 گھر نہیں، ساری ملت اسلامیہ، ایک طرف اسکول ایک طرف گھر، اور دونوں طرف ایسا قانون بن رہا کہ ایسا لگ رہا کہ باپ اپنی اولاد کو وہ سہولتیں نہیں دے سکتا جو دشمن علی شیعہ نے علی کو دے رہا، مگر ہے کچھ اس کے پیچھے، اور وہ یہ کہ ساتھ میں یہ حکم بھی آ گئے کہ دوپہر کا کھانا ہر اسکول میں حکومت دے، اور بہترین کھانا۔ ہمارے ہاں تو جو چیزیں حکومت کے کنٹرول میں چلی جائیں وہ معاشرے کی ناقص ترین اور کنڈم چیزیں ہوتی، لیکن وہاں جو ایک مصلحت تھی، چنانچہ بہترین کھانا جو یہ بچے اپنے گھروں میں شاید عید و بقرعید پر بھی نہ کھاتے ہوں گے، وہ روزانہ مل رہا، اور انتہائی ٹھنڈا پانی۔ کبھی اگر آپ نے گرمی دیکھی ہے مکے کی، مدینے کی، کوفے کی، عراق کی، تو اندازہ ہو کہ ایک ٹھنڈا پانی واقعا ٹھنڈا کے پیے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، کتنی بڑی نعمت محسوس ہوتی ہے اس وقت کا یہ بھی دیا جائے۔ مگر ایک پابندی لگ گئی کہ جب دوپہر کے کھانے کے دسترخوان پہ بچے بیٹھیں گے، لذیذ ترین کھانے رکھیں جو عید کے دن اپنے گھروں میں نہیں کھائے، اور انتہائی سرد اور خوشگوار میٹھا پانی موجود۔ عرب کے اکثر شہروں میں پانی کنویں سے نکالا جاتا تھا اور کنویں کھاری ہوتے، جو اپنے والدین کے گھر میں ان کو نہیں مل رہا وہ اس دسترخوان پہ مل رہا، مگر ایک پابندی، اور وہ وہی جو جمعے کے خطبے میں تھی کہ خطبہ جمعہ شروع ہوتا ہے اللہ کے نام سے، اختتام ہوتا ہے علی پر، اس سب و شتم سے۔ کہا ہر بچے کو یہ کھانا ملے گا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اسے علی کا نام لے کر فقرہ لعنت اپنی زبان پہ لانا پڑے گی، اس کے بغیر نہیں۔ اگر گھر کے ماحول کی وجہ سے کسی بچے نے گریز کیا اور منع کیا، اسے کوئی سزا نہیں دی گئی، بہت ہمدرد ہے ہمارے بچوں کے، سزا کوئی نہیں دی گئی، مگر اسی دسترخوان پہ بٹھایا گیا، بھوکے اور پیاسے بیٹھو، یہ اور بڑی سزا کہ سب کھا رہے اور لذیذ ترین غذا ہمیں نہیں دی جا رہی، سب پی رہے سرد اور خوشگوار پانی، ہمیں پیاسا رکھا جا رہا۔
بڑے آدمی تو خیر پھر بھی مقابلہ کرے، چھوٹا بچہ وہ یہ سمجھے گا علی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ اگر ہم نے اسے برا بھلا نہ کہا تو نہ کھانا ملتا ہے نہ پانی، اور اگر اسے برا بھلا کہہ دیا تو دنیا کی بہترین غذا اور دنیا کا بہترین پانی ملتا۔ اور میں تو ایک جملہ ایسے ہی کہہ گیا کہ بڑے ہوتے تو شاید خبردار، خدا کو بدترین جو آواز لگتی ہے وہ یہی غنا کی آواز۔ ہم نے کہا کلام علی طاق پہ رکھو، ہم تو گانا سن کے رہیں گے۔ جب بڑوں کی یہ حالت ہے، سمجھدار، نام علی پہ جان دینے والے، واقعا محبت کرنے والے، لیکن محبت کی خاطر قربانی نہیں دے سکتے، تو یہ تو پھر بھی نہ سمجھ بچے۔ اور دوسری جانب گھروں کے اندر کیا قانون ہے؟ بکری کا بچہ بھجوائے، اور جب بچہ اچھی طرح سے اس سے مانوس ہو گئے اور اچھی طرح سے اس سے ہل گئے تو ایک مرتبہ حکم آیا کہ آج رات کو بچہ جب سو جائے تو بکری کا بچہ کاٹ دینا، اور کاٹنے کے بعد اس کا گوشت استعمال نہیں کرنا، اسے اٹھا کے نہیں پھینکنا، اسی جگہ پہ چھوڑ دینا جہاں یہ روزانہ ہوتا۔ اب بچے کی فطرت جب صبح نیند سے اٹھتا تو دوڑ کے جاتا ہے میرا کھلونا کہاں، اور گیا تو دیکھا کھلونا مرا پڑا، کٹا پڑا، خون جاری۔ بچے نے گھبرا کے روتے ہوئے پوچھا کون میرے کھلونے کو توڑ کے گیا؟ تو والدین کے لیے آرڈر ہے، کہنا رات کو علی آئے تھے اور تمہارے اس کھلونے کو توڑ کے گئے، جسے آپ مذاق سمجھ رہے ہیں، جسے آپ غیر اہم سمجھ رہے ہیں۔ بچے کے ذہن کے اعتبار سے یہی قیامت ہے۔ اس طرح سے دشمنی علی کا بیج آدھا اسکول کے ذریعے اور آدھا گھر کے ذریعے اس کے دل میں ڈالا گیا کہ اب اگر میدان کربلا میں یہ دشمن علی بن کے سامنے آئے تو اتنا تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن میرا مولا باب مدینۃ العلم، دعوی سلونی کرنے والا، آنے والے زمانے کو دیکھ رہا ہے۔ اپنی شہادت سے پہلے کا بیٹا حسن مجتبی، خیال کرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ تم تو ٹھیک، تمہاری اولاد پہ دشمن کنٹرول کر لے، اس سے پہلے کہ دشمن تمہاری اولاد کے دماغوں تک پہنچے انہیں حق قبول کرنے والا بنا دینا، اس سے پہلے کہ اسکول کی تعلیم اور کھلونوں کے ذریعے سے تمہاری اولاد کو بہکایا جائے، اس کے دل میں اس طرح سے محبت علی اور پیغام حق داخل کر دینا کہ پھر کوئی اثر نہ ہو۔ اور یہی آج ہو رہا، اس لیے کہ آج بھی توحید اور رسالت باقی ہے، دشمن اسے مٹانا چاہتا، ہم پر اس کا جادو نہیں چل رہا، ہماری اولاد کو وہ گمراہ کر رہا۔ یہ کیا ہے آج کا ٹیلی ویژن، یہ کیا ہے آج کا وی سی آر، یہ کیا ہے آج کا ڈش اینٹینا، اور یہ کیا ہے آج کے اسکولوں کی تعلیم۔ والدین کبھی پلٹ کے دیکھتے بھی ہیں کہ کیا پڑھایا اور سکھایا جا رہا، والدین کبھی پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ کیا دکھایا اور سنایا جا رہا۔ آج بھی ہمارے بچے کی زندگی کے دو حصے، والدین کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے اپنے بچے کے لیے۔ بہت سے والدین تو ایسے، والدین نہ صحیح تو باپ، ہفتے بچے سے ملاقات نہیں ہوتی، کیونکہ رات کو جب آتے ہیں کراچی جیسے شہر میں دو نوکریوں کی مصروفیت کے بعد بچہ سو چکا ہوتا، چنانچہ صبح جب 10 بجے اٹھتے ہیں بچہ اسکول جا چکا ہوتا، جمعے کے دن شاید ملاقات ہو جائے تو ہو جائے۔ ہم نے اپنے بچے کو انہی دو چیزوں کے حوالے کر دیا ہے جو دشمنان علی نے امام حسن کے زمانے میں قائم کی تھی، اور جن کے بارے میں میرا مولا شہادت سے پہلے آگاہ کر گیا تھا، دیکھو اس سے پہلے کہ تمہارا دشمن تمہارے بچوں کے دماغ میں داخل ہو جائے، اپنے بچوں کی سلامتی دین کا انتظام کر لینا۔ وہاں آدھا اسکول میں بہکایا جا رہا، آدھا کھلونے کے ذریعے گھر میں بہکایا جا رہا۔ آج ہمارے یہاں بھی ہمارا بچہ آدھا ہم نے اسکولوں کے حوالے کر دیا، آدھا ہم نے ٹیلی ویژن اور زی ٹی وی کے حوالے کر دیا۔ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے، اور یہی وجہ کہ اسلام نے زیادہ تاکید باپ سے زیادہ ماں کے بارے میں کی۔ چنانچہ اسی وصیت نامے میں کاش وقت ہوتا اور پوری تفصیلات بیان کرنے کی طاقت ہوتی۔ اسی وصیت نامے میں اولاد کے فوراً بعد یہ کہا کہ اور بیٹا حسن مجتبی اپنے گھر کی عورتوں کی نگرانی کرتے رہنا۔ ایک نگرانی کا لفظ آیا اور اس کے حوالے سے کچھ پیغام دیے، وہ جو میں جملہ کہنے جا رہا تھا جس پہ آج کے مجلس اختتام کو پہنچے، اور وہ یہ کہ اس سلسلے میں باپ سے زیادہ ماں کو ذمہ دار قرار دیا ہے اسلام۔ باپ واقع اتنا تو نہیں جتنا کراچی میں اپنے آپ کو مصروف کر لیا، لیکن اسلامی مزاج کے اعتبار سے باپ مصروف ہوتا، خاندان بھر کے نانو نفقے کی ذمہ داری باپ پہ ڈال دی گئی۔ تو اب پھر ماں سے کہا گیا کہ وہ اگر بچے پہ کم وقت دے تو سمجھ میں آتا، تمہاری ذمہ داری زیادہ، تمہیں اپنی اولاد کی جانب زیادہ توجہ دینا۔ اور یہی وجہ کہ سیرت علی میں ماں کے حوالے سے دو جملے ہمارے پاس آتے ہیں۔
ماں کے حوالے سے، باپ کے حوالے سے نہیں، ماں